السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستوں اس ویڈیو میں بنانے کے لیے کئی مرتبہ میں نے فیصلہ کیا ہے، کئی مرتبہ ترک کیا، فائنلی میں نے سوچا کہ بناتا ہوں۔ شاید میری ان باتوں سے کسی ایک کا دل پہ اثر ہو اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جزا سے نوازیں۔ دوستوں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ کبھی بھی ایسا کام کوئی نہ کرو جس سے کل فیوچر میں آپ کو کاش کا لفظ استعمال کرنا پڑے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا۔ اس کا اگر دوسرے لفظوں میں میں کہوں پچھتاوا، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو کل پچھتانا پڑے کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس وجہ سے دوستو ہمیشہ جو ہے ہم نے آج اپنا اگر بہتر طور پہ گزار لیا، صحیح گزار لیا، تو یہ یقین بات ہے کہ ہمارا فیوچر بھی اچھا ہوگا۔ اگر ہم آج برا گزار رہے ہیں، برائیوں میں گزار رہے ہیں، غلط کاموں میں گزار رہے ہیں، تو یہ کنفرم ہے کہ ہمارا فیوچر اس کے مطابق رزلٹ ہوگا۔ جیسے کہ آخرت جو ہے اس دنیا کی کھیتی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ہماری فیوچر کی کھیتی ہے۔ جو ہم آج کر رہے ہیں، جو بو رہے ہیں، وہی ہم نے کل کاٹنا ہے۔ اب باتیں ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک یہی ہے کہ اگر آپ ان تمام باتوں پہ عمل کریں گے تو فیوچر آپ کا سیف رہے گا، بچے رہیں گے۔ ہم دوستوں سب سے پہلی بات ایک اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھ لینی چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو مرضی ہو جائے، ہمیں نیشنلٹی مل جائے، ہم جتنے بھی سیٹل ہو جائیں، جتنے پیسہ آ جائے، لیکن ہم غیر ملکی ہیں۔ ہماری جڑیں، ہمارا مذہب، ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ میں ان والدین کو کہہ رہا ہوں جن کی اولادیں یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں یا وہاں سے لے کے آئے ہیں، جو چند دنوں میں، چند مہینوں میں نے یہاں پہ غور سے سٹڈی کی ہے، بہت ہی ان کے خاص طور پہ برے حالات ہیں، اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں، اخلاقی طور پہ بالکل زیرو ہو رہے ہیں۔ ہماری جو کمیونٹی کے بچے ہیں جو وہاں سے آگے بڑے ہو رہے ہیں، جو یہاں سے پل بڑھ رہے ہیں، بالکل ان جیسے لچھن اپنا رہے ہیں، وہی سسٹم۔ یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، والدین کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مال کمانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیں، اور یہ بہت ضروری ہے دوستوں ہمارے فیوچر کے لیے۔ اصل میں جو ٹاپکس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ یہ تھی کہ چند دن پہلے مجھے ایک بھائی ملا، اس کے بعد کل بھی ایک بھائی سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ کافی زیادہ مسئلے مسائل پریشانی میں تھے۔ جو دو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بندہ جرم کرتا ہے اس کے بعد سزا پا لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کلیئرنس لیٹر مل جاتا ہے جس کے کہتے ہیں سرٹیفکیٹو دی پینالس۔ اس پہ اگر آ جاتا ہے کہ آپ سب کو ٹھیک ہے، آپ نے سزا پوری کر لی، جرمانہ جمع کر لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے لیے کل کو فیوچر میں ان کے پیپرز میں، ان کی نیشنلٹی میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ان کی بھول ہے دوستوں۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جن کا مسئلہ بنتا ہے، اور میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو مل چکا ہوں جن کے 10 سال 12 سال ہو گئے نیشنلٹی پہ ان کی اپیل ہو رہی ہے لیکن ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ تک ایک دوست گیا ہے، اس کی ریجیکٹ کی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے 1200 یورو اس کو جرمانہ کیا ہے کہ تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، تم نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں، تم بے شک ان سے کلیئر ہو چکی ہو، لیکن تمہارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، تم ایک برے آدمی ہو، اس وجہ سے تمہیں نیشنلٹی نہیں دی جائے گی۔ اس کو سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع کرنے کی وجہ سے 1200 یورو جرمانہ کیا، اور انہوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، سزا نہیں دے رہے، صرف جرمانہ کر رہے ہیں کہ تم فیوچر میں ایسی کوئی غلطی نہ کرنا کہ ہمیں دوبارہ اپیل کرو یا کیس کرو خصوصیہ پہ کہ مجھے نیشنلٹی کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہیں نیشنلٹی کیوں نہیں مل رہی۔ میں صرف چند ایک چیزیں بولوں گا دوستو۔ سب سے پہلے لڑائی سے بچنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بھی آپ سے زیادتی کرتا ہے، یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے سب سے افضل معاف کرنا ہے، کوشش کریں اگنور کریں، اپنے خون کو اتنا جوش نہ دیں کہ آپ کی غلطی کر بیٹھیں، کل کو بڑے مسئلے میں آئیں۔ قانون یہاں پہ موجود ہے، اگر آپ کے ساتھ کی زیادتی کرتا ہے قانونی راستہ اپنائیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے لوکل لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک گرم ہوتا ہے دوسرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دوسرا گرم ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہاں پہ کنٹرول نہ کیا تو آگے ہمیں فیوچر میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے بعد جو نشیات کا کام ہے اس سے دور دور تک، جو لوگوں کا آپ کو صرف باتوں میں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، ان سے بھی بچیں، ان کی محفل سے بچیں، ان سے بھی دور رہیں۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو باوردی کم لوگ نظر آتے ہیں، بغیر وردی اس سے ٹرپل گنا زیادہ ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، ارد گرد ہوتے ہیں۔ یہ میں جینور اور کنفرم بات بتا رہا ہوں، اس وجہ سے یہ بات کنفرم ہے کہ ایسا ہی ہے، اس وجہ سے اس طرح کے کاموں سے۔ اس کے بعد ہماری کمیونٹی میں ایک جو اور بڑا مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کو لینگویج نہیں آتی لیکن وہ نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، وہ غلط طریقوں کے ساتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے سرٹیفکیٹ انہوں نے بنوانے شروع کیے ہیں، اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ بھی احتیاط کریں۔ کچھ لوگوں نے نیشنلٹی پاس کروائی ہیں، اس طرح فنگر دینے گئے ہیں کمیساریوں میں، وہاں پہ جب ان سے تھوڑی بہت پولیس والوں نے بات کی ہے، ان کو بالکل اولا تک نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ان کے لیٹر واپس میڈر میں بھیجے ہیں کہ اس بندے نے سرٹیفکیٹ کس طرح لیا لینگویج کا، یہ دیکھیں اس بندے کو تو زبان بالکل نہیں آتی۔ تو میڈر سے ان کو میسیج یہی آتا ہے کہ اس بندے کے فنگر نہ لیں، اس پہ دوبارہ تحقیقات کریں کہ اس بندے نے سرٹیفکیٹ کس طرح لیا ہے، ہو سکتا ہے آپ دوبارہ اسے ایگزام لیں یا انٹرویو کریں، تو آپ کو ظاہر ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، نہ صرف اس کو نیشنلٹی سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، تاحیات پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے قانونی کارروائی بھی کی جائے، کیونکہ فیک ڈاکومنٹس بنانا، فراڈ کرنا یہ ایک دلیتوں میں آتا ہے۔ دلیتوں مطلب اسپینش میں اس کو ہوتا ہے جرم میں آتا ہے، اور جرم کی سزا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دوستو یہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ اب تیسرا ٹاپک میں کروں گا، بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ڈرائیور لائسنس میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اگر وہ پکڑے جائیں گے بہت بڑی سزا ہے، اس سے بھی بچیں، محنت کر لیں، تھوڑی سی شارٹ کٹ چھوڑ دیں۔ شارٹ کٹ پہ بہت زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی آلریڈی بہت زیادہ بدنام ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اپنے ملک کی بدنامی ہو۔ اب جو سب سے زیادہ ان کاموں میں ملوث ہیں وہ ہے ایجنٹ مافیا۔ ایجنٹ مافیا اپنے پیسوں کے لیے معصوم لوگوں کو سبز باغ دکھا کے اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ تو دوستو یہ اب آپ لوگوں کے فرض ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اس طرح کے ایجنٹ مافیا سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کی کسی طرح بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر کسی ایک کا خوش قسمتی سے کام ہو گیا ہے، وہ 1000 بندوں کو آگے وہ ایک بندہ پریزنٹ کر کے پھنسواتے ہیں، اس کے بعد جو 1000 بندہ ہے ان کی قسمت جانے اور وہ جانے اور ان کا فیوچر جانے۔ یہ دوستو ساری باتیں میں کسی لحاظ سے بھی آپ کو نصیحت کے قابل نہیں ہوں، میرے میں 1000 خرابیاں خامیاں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے مسائل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس عرصے میں، آپ کو اس سے آگاہ کروں اور خود بھی بچوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی مشورہ دوں کہ جو میں خود سوچتا ہوں اپنے لیے وہ آپ لوگوں کو مشورہ دوں کہ آپ بھی اس طرح سے کریں اور اس طرح کی پرابلم سے بچیں، تاکہ فیوچر آپ کا اور آپ کے بچوں کا، آپ کی فیملی کا، پیچھے آپ کے جو فیملی کے ممبران ہیں جو آپ کو ترستے ہیں ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہ بھی سکھی رہیں اور آپ بھی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔